Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. آزاد کشمیر سے چند لوگوں نے اکٹھے ہو کے راولا کوٹ کے مقام سے کشمیریوں نے ایک بڑا وائز اور بڑا بولڈ قسم کا ایک سٹیپ لیا ہے، جس میں انہوں نے واپڈا کو یہ خط لکھا ہے، بلکہ ڈیمانڈ کی ہے، اور اٹس اے رائٹ فل ڈیمانڈ۔ میرا خیال ہے کشمیریوں کو اب ہوش آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کے ریسورسز کو بیچ رکھا ہے یا جن کو کشمیر کے ریسورسز پہ کمپرومائز کر رکھا ہے، جس میں سے سب سے بڑا بجلی کا، جو آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی بجلی آزاد کشمیر کے پانیوں پہ قبضہ کر کے وہاں سے جنریٹ کی جاتی ہے اور وہ پھر پنجاب اور اس طرح باقی پاکستان کے حصوں میں بھیجی جاتی ہے، لیکن 15 سے 16 گھنٹے تک پورے کشمیر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اتنی گرمی کے باوجود جو اس وقت پڑ رہی ہے آزاد کشمیر میں، تو لوگوں کو جو بجلی ہے وہ میسر نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑی مزیدار قسم کی ڈیمانڈ کی ہے۔ آئی تھنک دیٹ از این آئی اوپنر۔ بائی دا وے، یہ جو پورے پاکستان میں الیکٹرک کے بارے میں جو بل زیادہ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں جتنی بھی اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ لوگ بل جلائے جا رہے ہیں، اس کا آغاز جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہوا تھا۔ اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے وہ گلگت بلتستان سے ہوا ہے۔ سو یہ بڑا الارمنگ ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کو چاہیے اس کے بارے میں سوچے کہ یہ وہ سپریسڈ ایریاز ہیں جہاں کے ان کے ریسورسز پہ قبضہ کیا گیا ہے اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے۔ تو اب یہ جو سپارک ہو رہا ہے، جس میں بغاوت شروع ہونے والی ہے، جس میں خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، سول وار شروع ہونے والی ہے ملک کے، بلکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں کسی اور کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ آپ کی اپنی غلطیاں، آپ کی اپنی کوتاہیاں، آپ کی اپنی ناانصافیاں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس کی سزا سارے ملک کو پڑ رہی ہے۔ آزاد کشمیر سے آغاز ہونے والا یہ سلسلہ اب کہاں تک رکے گا؟ بلوچستان والے بھی ڈیمانڈ کریں گے، KPK والے بھی ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ سارے نیچرل ریسورسز وہیں سے آتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ سرکردہ لوگ، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جنہوں نے میڈیا کو بھی کنٹرول کر رکھا ہے، جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر رکھا ہے، ججز کو بھی، ججز لائک عامر فاروق جیسے لوگوں کو، دلاور جیسے لوگوں کو جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ الٹے سیدھے دن رات کے جو فیصلے آ رہے ہیں، جس فیصلوں کی وجہ سے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا رکھا ہے صرف اپنی ذاتی ضد اور اناد کی وجہ سے، ان کے لیے ایک ہی حال ہے کہ آپ اٹک جائیں قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3 میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو، جس کے ساتھ پوری قوم کی 88 to 92% لوگوں کی دل کی دھڑکنیں اس کے ساتھ دھڑک رہی ہیں، اور ساری پبلک اس کی آواز پہ لبیک کہنے والی ہے۔ جب تک آپ اس کے ساتھ صلح نہیں کریں گے، پاکستان کی عوام آپ سے صلح نہیں کرنے والی۔ اور یہ جو آپ نے سائفر کا ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، توشہ خانہ کا جو کیس تھا، وہ تو آج آپ نے خود ہی، پہلے اس میں آپ نے عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی، پھر آپ نے خود وہاں سے منہ کالا کروا کے باہر نکلے۔ آج آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ خان صادق اور امین تھا، صادق اور امین ہے۔ اس نے اگر چوری کی ہوتی، اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا، تو وہ اٹھ کے ملک سے بھاگ جاتا، NRO لے جاتا، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ سچا ہے۔ وہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے جھوٹ کو ثابت کرنا ہے، جو کہ آپ اپنے ہی مینج کیے ہوئے عدالتی نظام کے اندر بھی فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ نہ NRO مانگ رہا ہے، نہ اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہے، کیونکہ وہ حق پہ ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس کے ساتھ صلح کرنی پڑے گی۔ یہ جو سائفر کا کیس ہے، یہ بھی اسی طرح، توشہ خانہ کی طرح بھی سائفر کا کیس بھی بوگس ہے، 2 نمبر ہے، آپ نے آرکسٹریٹ کیا ہوا ہے، ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کو کسی طریقے سے بھی پروف نہیں کر سکتے، جس طرح آپ توشہ خانہ کو پروف نہیں کر سکے۔ اسی طرح سائفر، کیونکہ آپ پہ پریشر بڑھنے پا رہا ہے آپ کے ابا جی کی طرف سے۔ آپ کے ابا جی اس لیے پریشر ڈالیں گے کہ بیٹا دیکھو، تم بدنامی کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے، ہمارا ملک کے اندر بدنامی ہو رہی ہے۔ جو کہ چاچا جی سپر پاور ہیں، تو چاچا جی آپ کو کبھی نہیں ان کی بے عزتی کروانے کے لیے، ان کا ایک امیج ہے دنیا کے اندر، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور رول آف لا، جوڈیشل سسٹم،
یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ چاچا جی کے ساتھ بھی پنگا زیادہ نہیں لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ڈائسپورا جو ہے اس نے پہلے 60 سم آڈ جتنے بھی کانگریس مینس تھے ان سے لیٹر لکھوا کے ٹونی بلنکن کو وارن کیا تھا کہ آپ اپنے سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اور یہاں پہ ان کی بات مانی جاتی ہے بائی دا وے, کیونکہ یہاں پہ اس طرح کا بکاؤ مال لوٹے نہیں ہوتے کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اب وہی ڈائسپورا جس نے بائی پارٹیزن, جس نے ابھی کانگریس کو انگیج کرنا ہے, ڈائلاگ ایک ڈیبیٹ شروع ہونے والی ہے, پریشر اور بڑھے گا. آپ کو یاد ہوگا یہ الیکشن ایئر ہے. الیکشن کے دوران کوئی ایسی پالیسی جو ماورائے جمہوریت ہو, پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف ہو, تو کوئی بھی بندہ اس پہ بلیم نہیں, کوئی بھی پارٹی اس کو نہیں لے گی. سو بی مائنڈفل آف دیٹ کہ جن کو اس وقت جو شکایتیں لگانے والی جو پاکستان کی باجوہ بھابھی تھی, اس نے جو آ کے یہاں پہ غلط کان بھر کے امریکہ کے اور عمران خان کی حکومت کو ختم کیا, اس وقت تو چل گیا, اب نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ آپس کی لڑائی ہمارے اوپر تھوپ رہے اور یہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں. لہٰذا آپ کو یو نیڈ ٹو گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اگر آپ کو تھوڑی سی عزت پتہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن اگر عزت بچانی ہے اگر ہے تو آپ اس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا, اور اس جھوٹ کو, یہ جھوٹا جو پلندہ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. امریکہ کی طرف سے آپ پہ پریشر آنے والا ہے, اور یہ پریشر اب اور انٹینسیفائی ہوتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. سو لہٰذا آپ نے جس طرح توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو باعزت طور پہ بری کر دیا ہے, اسی طریقے سے آپ کو سائفر میں بھی آپ اپنا منہ کالا کروا کے گندے ہو کے نکل آئیں گے. عمران خان سرخرو ہو جائے گا. جس طریقے سے آپ نے القادر ٹرسٹ کے بارے میں جو بک بک کر رہے تھے وہ آپ کی ختم ہوگی. سو اس لیے وہ صحافی جو بکے ہوئے ہیں, جو بک بک کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے بدنام کرنے کے لیے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے ایک نہ ایک دن اللہ کے ہاں ضرور حاضری دینی ہے. دیکھیے دنیا میں جتنا بھی وقت آپ گزار لیں, ہو سکتا ہے آپ اپنی لمیٹڈ زندگی سے تھوڑا سا زیادہ وقت گزار لیں, 4 پیسے زیادہ بنا لیں, 4 دن زیادہ نوکری کر لیں, لیکن ایونچولی آپ نے سب نے مرنا ہے, اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے, اور آپ نے اپنے ضمیر کا جو سودا کیا ہو اس کا بھی جواب دینا ہے. کیونکہ آپ کی غلط رپورٹنگ اور غلط انالیسس کی وجہ سے پبلک ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور وہ پبلک اس وقت دریاؤں میں جمپ لگا کے خودکشیاں کر رہی ہے. لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, اپنی فیملی کو قتل عام کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کو کھانا پرووائڈ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ وہ پی ڈی ایم رجیم کو غرق کرے جس نے لوگوں کو آٹے کی لائن میں لگا کے, ایک بھکاری وزیر اعظم جو کرمنل وزیر اعظم تھا, اس نے قوم کو بھکاری بنا کے آٹے کی لائنوں میں لگا کے خود واپس لندن چلا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کی آواز کو ضرور سنتا ہے, اور انشاءاللہ یہ آواز اٹھے گی. اور اب یہ آواز جب اٹھے گی تو یہ فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچ جائے گی. یہ عمران خان کی اکیلے کی لڑائی نہیں ہے, یہ پاکستان کے سروائیول کی لڑائی ہے, اور اس لڑائی میں ہر ایک کو حصہ ڈالنا ہے. وقت آ گیا ہے کہ قوم اپنے مقاصد کے لیے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کھڑی ہو جائے, لیکن اٹھ کھڑی ہو. اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اب اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, اور وہ ہے رول آف لا, جسٹس, پیسفل پروٹیسٹ, اور ان لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا جن لوگوں نے آپ کے ریسورسز پہ قبضہ کر رکھا ہے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.